السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج پی ٹی آئی کے 7 اہم رہنماؤں کے خلاف الیکشن کمیشن میں مختلف مقدمات کی سماعتیں ہوئی ہیں۔ الگ الگ سماعتیں تھیں۔ ایک تو فیصل واوڈا کی نااہلی کا کیس ہے، یہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے اور طویل عرصے سے فیصل واڈا اور ان کے وکلاء جو ہیں وہ اس کو طوالت میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے، التوا میں ڈالا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن سے مسلسل تاریخ پہ تاریخ لی جا رہی ہوتی ہے، وقت مانگا جا رہا ہوتا ہے۔ 5-6 دفعہ، 4 یا 5 یا 6 دفعہ تقریباً پہلے بھی الیکشن کمیشن سے وقت مانگا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے 4-5 دفعہ آخری مہلت کے طور پر ان کو وقت دیا ہے۔ تو آج بھی ان کو پھر ایک اور آخری مہلت، یعنی یہ 5ویں یا 6ٹھی آخری مہلت ہے، ان کو دی گئی ہے 23 دسمبر تک۔ فیصل واڈا تو چاہ رہے تھے کہ 5 یا 6 جنوری تک مجھے ٹائم دیا جائے، لیکن الیکشن کمیشن نے نہیں دیا۔ ایک تو فیصل واڈا کا کیس ہے، اس کا حال حوال دوں گا کہ کیا کچھ سماعت میں ہوا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 3 رکنی جو الیکشن کمیشن ہے اس میں سماعت کی ہے۔ دوسرا کیس وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان اور ان کے جو وزراء ہیں ان کے خلاف ہے۔ شوکت یوسف زئی ہے، کامران بنگش ہے، تیمور جھگڑا ہے، یہ بھی اس کیس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ان پر الزام ہے بلدیاتی انتخابات میں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کا۔ ہمایوں خان جو ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما، انہوں نے یہ درخواست دی ہے الیکشن کمیشن میں اور اس پر بھی الیکشن کمیشن نے تاریخ دے دی ہے اور نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اس کا بھی بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ تیسرا کیس ہے غلام سرور خان، وفاقی وزیر، ان کے خلاف ہے اور ان پہ بھی کنٹونمنٹ بورڈ کے جو انتخابات ہوئے تھے ان میں الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق کی، کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کا الزام ہے۔ یہ کیس بھی آج اس کی بھی سماعت ہوئی ہے اور وزیر اعلیٰ کے پی کے اور ان کے ساتھی وزراء کے خلاف بھی ہوئی ہے۔ چوتھا کیس تھا، 4 کیس تھے اور 7 لوگ اس میں ملزم ہیں، وفاقی وزراء، سینیٹرز اور صوبائی وزراء۔ چوتھا کیس تھا جس کی آج سماعت ہوئی ہے، وہ وزیر تعلیم پنجاب یاسر جو ہیں، یاسر ہمایون، ان کے خلاف تھا اور ان کا کیس بھی اس طرح ہے کہ ان کو منشیات کیس میں 4 سال کی سزا اور 1.5 لاکھ جرمانہ ان پر ہوا تھا اور انہوں نے الیکشن کمیشن سے یہ چیزیں چھپائی تھیں اپنے نامینیشن پیپرز جمع کراتے وقت۔ تو اس کی بھی سماعت ہوئی ہے۔ تو یہ 4 کیسز ہیں مجموعی طور پر۔ آج پی ٹی آئی کے لوگوں کی سمجھیں اور ان کے وکلاء کی لائنیں لگی ہوئی تھی الیکشن کمیشن میں۔ تو پہلے میں جو بڑا ہائی پروفائل، باقی تو مختصر سماعتیں ہوئی ہیں 3 مقدمات کی، 3 کیسز کی۔ ایک کیس جو ہے ہائی پروفائل وہ ہے فیصل واڈا کا۔ فیصل واڈا جب ایم این اے بنے تھے، ابھی تو سینیٹر ہیں، ایم این اے شپ انہوں نے چھوڑ دی ہے، لیکن جب ایم این اے بنے تھے تو ان پر الزام ہے، پیپلز پارٹی کے جو مندو خیل ہیں کراچی سے ایم این اے، ابھی جو ضمنی انتخابات میں جو جیتے ہیں، اور ان سے فیصل واڈا پچھلے الیکشن میں، جنرل الیکشن میں 2018 میں فیصل واڈا جیت کر آئے تھے مندو خیل سے۔ مندو خیل آپ کو یاد ہوگا جن کی لڑائی ہوئی تھی فردوس عاشق امان کے ساتھ ایکسپریس ٹی وی پہ جاوید چودھری کے پروگرام میں، اور فردوس عاشق امان نے ان کو تھپڑ مارا تھا۔ تو وہ مندو خیل صاحب جو ہیں وہ درخواست گزار ہیں اس کیس میں، اور انہوں نے کلیم یہ کیا ہے جی فیصل واڈا کی دوہری شہریت تھی جب وہ ایم این اے لڑ رہے تھے، ایم این اے کا الیکشن، اور انہوں نے کاغذات نامزدگی جو ہے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے تو اس وقت دوہری شہریت کا چھپایا تھا انہوں نے الیکشن کمیشن سے، تو لہٰذا ان کو نااہل قرار دیا جائے، سزا دی جائے۔ فیصل واڈا یہ طویل عرصے سے کیس چل رہا ہے، سینیٹر بننے سے پہلے، جب سے 2018 سے یہ کیس چل رہا ہے، سمجھے جب سے وہ ایم این اے بنے تھے، تو اس وقت مندو خیل صاحب نے
इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी, फिर ये मामला हाई कोर्ट में भी चला गया, तो फिर इलेक्शन कमीशन में वापस आ गया है। अब आज भी समाअत हुई है, तो समाअत में आज भी टाल मटोल से काम लिया जा रहा था फैसल वाडा की जानिब से। फैसल वाडा आज खुद आए थे, इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, लेकिन जो सीनियर वकील थे इनके, उनको साथ नहीं ले आए। ये ड्रामा क्या किया है? ड्रामा ये किया है, इलेक्शन कमीशन ने भी उनको कहा कि आप तय करके आए हैं कि आपने ताउन नहीं करना और आपने इसको लंबा खींचना है केस को। अब नए इलेक्शन ऊपर से आने वाले हैं और आप इस केस को तवील चलाए जा रहे हैं। 3 साढ़े 3 साल से केस चल रहा है। तो आज जब उनसे पूछा गया कि भाई किधर हैं आपके वकील, सीनियर वकील, तो उन्होंने कहा जी मेरे सीनियर वकील की के अहले खाना बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अहले खाना, तो इस वजह से वो नहीं आ पाए और हो सकता है सीनियर मेरे वकील के अहले खाना को इलाज के लिए मुल्क से बाहर भी जाना पड़े। ये इलेक्शन कमीशन ने ये वकील को बाहर भेज देंगे, जो जो नियत लग रही है, और फिर इलेक्शन कमीशन को इस मामले को फिर तवालत में डालना चाह रहे हैं, इल्तवा में डालना चाह रहे होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर उनको कहा कि जी ये जो मुआविन वकील हैं आपके, छोटे वकील, मुआविन वकील, ये जो आए हैं, तो इनसे पूछा, निसार दुरानी जो सिंध के मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने मुआविन वकील जो है फैसल वावडा के, तो उनसे पूछा कि आप केस की फाइल लेकर आए हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, केस की फाइल तो मेरे सीनियर वकील के पास है। लो जी, आप समाअत में आए हैं और खुद मुलजिम जो हैं फैसल वाडा वो भी आए हुए हैं, आप मुआविन वकील हैं, समाअत में आए हैं और आप केस की फाइल नहीं लेकर आए, और आपने फिर सीनियर वकील को फाइल रखी हुई है, सीनियर वकील को लेके नहीं आए साथ में। तो इलेक्शन कमीशन ने फिर सरजनश की मुआविन वकील की, और उनको कहा कि जी फैसल वाडा ने कहा कि जी मुझे टाइम एक और मौका दिया जाए ताकि मेरे सीनियर वकील भी आएँ। आज वो नहीं आ पाए तो मैं खुद आया हूँ। और दूसरा ये मौक़िफ़ अपनाया, उन्होंने कहा कि मुझे 5-6 जनवरी तक टाइम दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इनको 23 दिसंबर तक वक्त दिया है, आखिरी मोहलत के तौर पर, कि ये आपको आखिरी मोहलत दे रहे हैं। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको मज़ीद इल्तवा में डालें और मज़ीद लंबा करें, खींचें, क्योंकि अभी नए इंतखाबात की तैयारी करनी है हमने, तो इसको हमने मंथ की अंजाम तक पहुंचाना है। और हाई कोर्ट ने तो हिदायत जारी की थी कि 2 महीने के अंदर इस केस का फैसला सुनाया जाए। तो हम आपको आखिरी मोहलत देते हैं कि 23 दिसंबर तक आपने तहरीरी जवाब जमा कराना है। अगर आपने दलाइल देने हैं तो वो, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपके सीनियर वकील के आने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तहरीरी जवाबात भेज दें, तहरीरी दलाइल जो हैं वो अब वकील भेज दें तो हम फैसला कर देंगे। नहीं तो फिर जो अभी तक दलाइल हुए हैं, हो चुके हैं, हम वही हमारे लिए काफ़ी हैं फैसला करने के लिए। अगर आपने कोई नए दलाइल देने हैं तो फिर वो बात कर लें। तो जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं, उन्होंने तो कहा कि नहीं जी, हमने जो दलाइल दिए हैं वो यही दलाइल हैं। फैसल वाडा का मौक़िफ़ ये था कि जी मैंने जब मैं पैदा हुआ हूँ तो मेरे पासपोर्ट पे यूएस अमेरिका लिखा हुआ है, तो मेरी पैदाइशी दोहरी शहरियत थी पैदाइश से ही, और मैंने ये एमएनए बनते वक्त ये दोहरी शहरियत मैंने छोड़ दी थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अच्छा कब छोड़ी थी, सर्टिफिकेट दे। तो फैसल वाडा साहब कहने लगे जी ये तो मुझे आज पता चल रहा है कि सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। भैया आपने जो अब दोहरी शहरियत छोड़ी है, किस तरह छोड़ी, कहाँ छोड़ी? वो कह रहे हैं कि मैं रिटर्निंग अफसर ने कबूल कर दिया था और मैंने छोड़ दी थी। तो वो इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट मांगा, तो सर्टिफिकेट का उन्होंने कहा कि ये तो मुझे इल्म ही नहीं था कि सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है, तो मुझे मोहलत दी जाए ताकि मैं सर्टिफिकेट भी हासिल करने की कोशिश करूं, वो भी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दूंगा। तो इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा कि भैया अब आप मुसलसल वक्त मांगे जा रहे होते हैं और लग ऐसा रहा है कि आप इस केस को अभी मज़ीद आगे चलाना चाह रही हैं। तो फैसल वाडा ने कहा देखें, मेरा केस है एमएनए शिप की अहलियत का,
تو میں نے وہ MNA شپ ہی چھوڑ دی ہے، ابھی تو میں سینیٹر ہوں، تو اب یہ کیس غیر مؤثر ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے، اور اس کو خارج کیا جائے، یہ درخواست کی الیکشن کمیشن کو کہ یہ غیر مؤثر کیس ہو گیا ہے کیونکہ میں نے MNA شپ چھوڑ دی ہے۔ بھیا چھوڑ تو دی، لیکن آپ نے 3 سال تو MNA شپ رکھی تھی نا، 2.5 سال 3 سال، تو وہ کس کھاتے میں رکھی تھی؟ آپ دوہری شہریت کے حامل تھے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہہ دیا ان کو کہ یہ تو طے ہے کہ آپ دوہری شہریت کے حامل تھے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے چھوڑ دی تھی دوہری شہریت۔ اگر MNA کے لائق نہیں ہے کوئی ممبر، تو یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، کیونکہ جائزہ تو ہر بندہ اپنے طور پر بھی لے رہا ہوتا ہے، کہ اگر MNA شپ کے لیے کوئی شخص نااہل ہے، فرض کریں ابھی نااہل تو ہوئے نہیں ہے، پھر کیس چل رہا ہے، تو پھر یقیناً سینیٹر شپ کے لیے بھی وہ نااہل ہی ہوگا۔ رکن پارلیمنٹ ہی ہوتا ہے نا، MNA ہو یا سینیٹر ہو، اگر وہ MNA شپ کے لیے نااہل قرار دیے جائیں تو پھر سینیٹر شپ کے لیے بھی نااہل ہو جائیں گے، یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ لیکن ان کو بہرحال الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ جو ہے سرٹیفکیٹ دے دیں، تو ہم نہیں تو پھر اگلا جو 23 کی جو ہوگی سماعت، اس پر ہم اپنا فیصلہ محفوظ کر دیں گے۔ بعد میں پھر میڈیا ٹاک بھی کی انہوں نے جی، فیصل واڈا صاحب نے، اور فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں، مریم نواز کو تو کیس میں بار بار اور لمبی لمبی تاریخیں دی جاتی ہیں، مجھے لمبی لمبی تاریخیں نہیں دی جا رہی، اور مجھے تھوڑا تھوڑا وقت دیا جاتا ہے، تھوڑا ابھی بھی میں نے 5-6 جنوری کی تاریخ مانگی تو الیکشن کمیشن نے مجھے نہیں دی، اور مجھے تاریخ دی گئی ہے جی 23 دسمبر کی۔ تو صحافی نے، یہ میڈیا ٹاک میں، تو صحافی نے پوچھا، سوال کیا کہ قبلہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو 4-5 مرتبہ آخری مواقع ملتے رہے ہیں، کہ آپ کو آخری موقع دیتے ہیں یہ، پھر دوسری مرتبہ بھی الیکشن کمیشن نے آخری موقع دیا، پھر تیسری مرتبہ بھی الیکشن کمیشن نے ان کو آخری وارننگ اور موقع دیا، پھر چوتھی مرتبہ بھی ان کو، پھر 5ویں مرتبہ، آج پھر آخری موقع ان کو ملا ہے۔ تو جب یہ سوال کیا کہ مریم نواز کو تو تاریخی لمبی لمبی مل جاتی ہے، چلے ٹھیک ہے، آپ کا اعتراض جائز ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو آخری مواقع اتنی مرتبہ کیوں مل رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، اس کا جواب جو ہے فیصل واڈا صاحب گول کر گئے۔ تو بہرحال یہ 23 کو سماعت رکھی ہے الیکشن کمیشن نے۔ اور دوسرا کیس تھا وزیر اعلیٰ KPK محمود خان اور ان کے جو ساتھی وزراء ہیں، شوکت یوسف زئی، تیمور سلیم جھگڑا اور کامران بنگش، ان پہ الزام ہے بلدیاتی انتخابات میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا۔ تو ان کا درخواست جو ہے نجم الدین خان، میں نے ہمایوں خان غلطی میں بول دیا تھا، نجم الدین خان جو صوبائی صدر ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے ان کے خلاف درخواست دی ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے ان کی جو درخواست ہے وہ منظور کر لی ہے، اور کل ابتدائی سماعت کی جائے گی۔ کل یعنی آج کتنی تاریخ ہے؟ 2 دسمبر ہے نا، تو یہ 3 دسمبر کو کل اس پہ الیکشن کمیشن پہلی سماعت کرے گا۔ اور تیسرا کیس تھا جی یاسر ہمایون، یہ پنجاب کے وزیر تعلیم ہیں، اور ان کی بھی نااہلی کا کیس ہے۔ ان کو 4 سال سزا اور 1.5 لاکھ جرمانہ ہوا ہے، یہ درخواست گزار کا جو وکیل ہے ان کا موقف ہے۔ اور یاسر ہمایون نے پھر ہائی کورٹ میں اپیل بھی دائر کر رکھی ہے، اور یاسر ہمایون جو ہیں وہ یہ درخواست گزار کے جو وکیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یاسر ہمایون مجرم ہیں، انہوں نے اپنی سزا الیکشن کمیشن سے چھپائی۔ الیکشن کمیشن نے وزیر تعلیم پنجاب یاسر ہمایون کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے، اور 21 دسمبر کو ان سے جواب طلب کر لیا ہے۔ اور چوتھا کیس تھا جی غلام سرور خان کا۔ تو ان پر بھی الزام ہے کہ انہوں نے جو کنٹونمنٹ کے بورڈ کے جو انتخابات تھے ان میں انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی۔ تو آج چیف الیکشن کمشنر نے ان کو یہ کہا ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ تو سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے الیکشن کمیشن تیار کرتا ہے، تو سیاسی جماعتیں جو مشاورت سے اپنا کوڈ آف کنڈکٹ بنایا ہوا ہوتا ہے
بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس پر بھی عمل درآمد نہیں کر رہی ہوتی. تو 20 دسمبر کو یہ سماعت الیکشن کمیشن نے رکھی ہے، اور 20 دسمبر تک جو ہے، کیونکہ وہ درخواست گزار جو تھے اور جو غلام سرور خان ہیں ان کے وکیل نے الیکشن کمیشن سے وقت مانگا ہے. تو الیکشن کمیشن نے کہا دیکھیں جی یہ کوئی پیچیدہ اتنا کیس نہیں ہے کہ ہم آپ کو اتنے تاریخیں دیں، یہ اس پہ ہم نے سماعت کر کے فیصلہ دے دینا ہے. تو 20 دسمبر کو اس کی بھی سماعت رکھی گئی ہے. تو بڑا ہائی پروفائل تو کیس، ان میں 4 سماعتیں ہوئی ہیں، اور سب سے بڑا جو کیس ہے وہ ہے فیصل واڈا کی نااہلی کا، جس کی سماعت ہوگی 23 کو، اور امکان ہے کہ 23 کو الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ محفوظ کر لے گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.